اپنی 5 چیزوں کو کبھی ظاہر نہ کریں۔ نمبر 1، اپنی کامیابی کا راز۔ نمبر 2، اپنی دولت یا تنخواہ۔ نمبر 3، اپنی ذاتی اور گھریلو مسائل۔ نمبر 4، اپنے سچے خواب۔ نمبر 5، اپنی کمزوری۔ 5 چیزوں میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں۔ نمبر 1، اپنے غریب دوست میں۔ نمبر 2، بوڑھے والدین میں۔ نمبر 3، سوال کرنے میں۔ نمبر 4، پرانے کپڑوں میں۔ نمبر 5، سادہ زندگی میں۔ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ نمبر 1، شدید غصے کی حالت میں۔ نمبر 2، بے یقینی اور شک و شبہ کی حالت میں۔ نمبر 3، عبادت کی حالت میں۔ نمبر 4، شدید جذباتی لمحات میں۔ نمبر 5، غم، سوگ اور پریشانی کی حالت میں۔ 5 حالتوں میں کبھی خاموش نہ رہیں۔ نمبر 1، جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے۔ نمبر 2، جب 2 لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ نمبر 3، جب کہیں ظلم ہو رہا ہو۔ نمبر 4، جب کوئی آپ کی نظریات اور عقائد پر سوال اٹھائے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ وہ نہیں کرتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جا رہی ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند آنسو۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کی پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔